ایک بھائی نے فرمایا کہ میرے بھتیجے نے پچھلے سال قرآن کا حفظ مکمل کیا، ان کی عمر 16 سال ہے، اب وہ اس سال گھر میں تراویح پڑھائے گا، لیکن کہتے ہیں مجھے شک ہے کہ اس کو نہ نماز کے مسائل پتہ ہیں، نہ یہ پاکی ناپاکی کے مسائل معلوم ہیں، تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ عشاء مسجد میں پڑھ لوں اور تراویح اس کے پیچھے آ کے پڑھ لوں، کیونکہ اگر بالکل ہی نہیں پڑھوں گا تو گھر میں فتنہ فساد پیدا ہو جائے گا، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یاد رکھیں جو آپ نے ایج بیان کی وہ ٹھیک ہے، یہ سب لوگ یاد رکھیں کہ نابالغ کے پیچھے بالغ کی نماز نہیں ہوتی۔ فقہ حنفی کی روشنی میں یہ مسلمہ اصول ہے، چاہے فرض ہو، نفل ہو، واجب ہو۔ لہذا اگر کوئی حافظ قرآن نابالغ ہے وہ امامت کریں تو نابالغ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو ٹھیک ہے، اگر بالغ کھڑے ہوں گے تو بالغ کی نماز نہیں ہوگی، لیکن 16 سال کا بچہ یہ تو بالغ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف امامت کے لیے قرآن پاک کا حفظ یا اچھے انداز سے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو طہارت کے ٹوٹل مسائل آنے چاہیے، پھر نماز کے فرائض، واجبات، نماز کی شرائط، نماز کے مکروہات، کن چیزوں سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، ایسے ہی مفسدات نماز کہ کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جایا کرتی ہے، ان تمام کی معلومات اس کو ہونی چاہیے، ورنہ وہ امامت کا اہل نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کا گمان یہ ہے کہ نہ اس کو غسل کے وجوب کے مسائل آتے ہیں، نہ وضو کے آتے ہیں، نہ کپڑے پاک کرنے آتے ہیں، اور نہ وہ نماز کی امامت وغیرہ کے اس نے مسائل سیکھے ہیں، تو پھر تو وہ امامت کے قابل نہیں ہے۔ پھر یہ کہ اگر پھر فتنہ فساد کا کوئی خیال نہ کریں، کیونکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کا حکم ہوگا کہ آپ اس کو پیار محبت سے سمجھائیں، اس کے لیے کسی عالم کا انتظام کریں تاکہ وہ ان کو کورس کروائے، طہارت کورس ہے، نماز کا کورس ہے، پورا نہیں کم از کم اتنا، امامت کے لیے تو اتنا ضروری ہے، اس طرح امامت کا کورس یہ کرنے کے بعد اور پھر اس کا امتحان لیا جائے، جب دیکھیں کہ ہاں یہ ان مسائل کو اپنے ذہن میں حاضر رکھنے میں ماہر ہو چکا ہے، پھر وہ امامت کروا سکتا ہے۔ معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں ہم حفاظ کی خوش الہانی تو دیکھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، لیکن ان چیزوں کی طرف بالکل توجہ نہیں ہوتی، اور ہم کویسچن کرتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں کہ اس سے وضو کے مسائل پوچھیں، غسل کے پوچھیں، کپڑے پاک کرنے کا، تو اگر وہ ینگ بچہ ہے تو یہ پوچھنے میں کیا حرج ہے کہ پوری لوگوں کی نمازوں کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، اگر اسی کو مسائل نہیں آتے ہوں گے، اس کی نماز ضائع ہوگی تو سب کی نماز ضائع ہوگی۔ اور جو اس کا انتظام کرنے والے ہیں، یاد رکھیں وہ پورے برابر اس میں ان کی ذمہ داری میں شریک ہیں، جیسے مسجد کی کمیٹیاں ہوتی ہیں، یا کہیں آپ ہال میں اہتمام کرتے ہیں، گراؤنڈ میں اہتمام کرتے ہیں، تو پھر ایسے ہی حافظ آپ کو کھڑا کرنا ہوگا جس کا حفظ بھی بہت اچھا ہے، تجوید بھی اس کو آتی ہو، اور یہ تمام شرعی مسائل آتے ہوں، ورنہ ان کو وہ بڑا خطرناک مسئلہ ہو جاتا ہے، نمازیں فاسد ہوتی ہیں، نمازیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں، اور سب کی نمازوں کا وبال اس پر بھی اور منتظمین پر بھی ہوتا۔ اس لیے آپ بالکل جھجکیں نہیں، کوئی عالم دین کو لے جائیں، کوئی صاحب علم کو بچے سے کویسچن کرے اور اندازہ کر لیں کہ اس کو آتا ہے کہ نہیں، اگر نہیں آتا تو پھر آپ مسجد میں پڑھیں، پھر آپ فتنے وغیرہ کا بالکل خیال نہ کریں چاہے لوگ ناراض ہوں۔ ایک انہوں نے کہا کہ بعض اوقات یہ نماز کے فوم والے مصلے ہوتے ہیں، وہ ناپاک ہو گئے تو ہم کیا کریں؟ کیا اس کو ویسی بالٹی میں ڈال کر پانی بہا دیں، پاک ہو جائیں گے؟ دیکھیں، ایسا نہیں کریں آپ، بلکہ وہی آپ کوشش کریں کہ پہلے اس کی ناپاکی حتی الامکان دور کریں، چاہے شرعی طریقے سے آپ پاک نہ کر سکیں، مطلب کہنے کہ یہ کہ آپ اس کو رکھیں اور اس پہ پانی ڈالیں اور کوئی وائپر وغیرہ سے اس کو اچھی طرح ملتے جائیں، یعنی پانی نکالتے جائیں، ایک طرف سے پانی ڈالتے جائیں۔ اگر تو آپ کو یقین حاصل ہو جائے مسلسل پانی ڈالنے کی بنا پر کہ یہ پانی نجاست کو ساتھ بہا کر لے گیا ہے تو پاک ہو جائے گا، پھر کوئی تکلف کی حاجت نہیں۔ اور اگر آپ کو یقین ہے کہ بہت ساری نکل گئی ہوگی، پھر بھی تھوڑی بہت رہ گئی ہے، یعنی ڈاؤٹ پیدا ہو گیا نکل گئی یا رہ گئی ہے، اب آپ یہ اتنی کیفیت حاصل کرنے کے بعد یا اس اسٹیج پہ کپڑے کو لانے کے بعد اب بالٹی سسٹم سے اس کو پاک کر لیں، لیکن یوں نہیں کر سکتے کہ آپ ڈائریکٹ پیشاب لگ گیا مثلا اور آپ نے بالٹی میں ڈال گیا، تھوڑا پانی بہا دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ بالٹی سسٹم وہاں پر اس کی اجازت دی جاتی ہے جہاں پر آپ کو نجاست کا گمان تو ہوتا ہے لیکن اس کا مقام کا تعین نہیں ہوتا کہ کس خاص مقام پہ نجاست ہے۔ جیسے مصلی بچھا ہوا تھا، بچے نے سائیڈ میں پیشاب کیا، اس کی باریک باریک چھینٹیں آ گئیں مصلی پہ، اب آپ دیکھ رہے ہیں تو نظر ہی نہیں آ رہی، نہ اسمیل آ رہی ہے، نہ کوئی کلر وغیرہ ہے۔ اب یہ تو یقین ہے کہ بچے نے پیشاب کے اندر چھینٹیں آئی تھی، ہم نے خود دیکھا تھا، لیکن کہاں یہ پتہ نہیں، اب بالٹی سسٹم سے چل جائے گا۔ لیکن اگر بچے نے بہت سارا اس پہ پیشاب کر دیا، کافی سارا خون گر گیا، اور آپ اس کو بالٹی سسٹم سے پاک کرنا چاہیں، یہ نہیں ہو سکے گا، پہلے اس کو نکالیں اور حتی الامکان نکالیں، اس کے بعد پھر آپ بالٹی سسٹم سے کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ
کسی نے اپنی بیوی کو 2 دفعہ طلاق دی، پھر وہ علیحدہ ہو گئے اور 10 سال تک علیحدہ رہے، اب اس کے بعد دوبارہ ان کا آپس میں رابطہ ہوا ہے، تو کیا ملاپ کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے۔ جب تک 3 طلاقیں نہ ہوں اس سے پہلے ملاپ کی صورت ہو سکتی ہے، یعنی بغیر حلالہ کے ہو سکتی ہے۔ 3 طلاق کے بعد پھر حلالہ کا پروسیس ہوتا ہے، تو اس میں چاہے کتنا ہی عرصہ گزر جائے، اگر 2 طلاقیں دی تھیں تو وہ نئے نکاح کے ساتھ، اور نیا نکاح ہو نیا مہر ہوگا، اور اس میں وہی 2 گواہوں کی موجودگی میں وہ ایجاب و قبول کریں، وہ دوبارہ میاں بیوی ہوں گے۔ لیکن اچھی طرح یاد رکھیں، چاہے 10 سال گزرے ہوں چاہے 20 سال، جو طلاقیں پہلے دے دی گئیں وہ لوٹ کے واپس نہیں آئیں گے۔ اب جیسے ان کا ملاپ ہو گیا تو یہ شوہر ایک ہی طلاق کا مالک ہے، اگر خدا نخواستہ آئندہ زندگی میں طلاق دی تو 3 پوری ہو جائیں گی، اور اس کے بعد پھر حلالہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکے گا، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ کسی نے کہا کہ اگر بیوی نماز نہ پڑھتی ہو تو کیا مرد زبردستی اس کو پڑھوا سکتا